مسائل تھے، لیکن جب نعمت توحید سے وہ مالا مال ہوئے تو سارے اختلافات ان کے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے، اور وہ سب کو بھلا کر کے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عقیدہ توحید یہ اختلاف نہیں پیدا کرتا ہے، بلکہ عقیدہ توحید کے ذریعہ ایک انسان اتحاد کی مضبوط لڑی میں پرو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید یہ جنت میں دخولیت کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے۔ ایک انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم ترین ذریعہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اگر ایک انسان کے ہاں توحید موجود ہے تو آپ یقین مانیں جنت اس کا مقدر بنے گی۔ اگر وہ گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے عذاب سے بھی دوچار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ توحید کے بدولت اسے جنت میں جگہ دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، کہ اگر ایک انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معنی میں معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں مریم کے بچے دانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشکل روح انہیں ڈال دیا تھا۔ اگر ان تمام باتوں پر ایمان ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ نے اسے پیدا کر رکھا ہے، مخلوق ہے، اگر ان تمام باتوں پر ایک انسان کا ایمان ہے تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو بشارت دی ہے کہ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ گناہ جتنا اور ہوتے ہیں دنیا میں، اور انسان کوئی کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہر پل انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر پل انسان قصوروار ہو جاتا ہے، اللہ کی جناب میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، انسان سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، عقیدہ توحید کی بدولت اور کیا چیزیں ملتی ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ انسان ہوگا جس کے یہاں توحید کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، عقیدہ توحید میں جس کے ہاں کوئی سید نہیں ہوگا، عقیدہ توحید میں جس کے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس کا عقیدہ توحید محفوظ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انعام دیتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بشارت دیتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ خوش نصیب انسان ہوگا جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ دل کے اندر بھی خلوص ہونا چاہیے، مجرد اعتراف نہیں بلکہ اخلاص بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہونا چاہیے، اور عمل کی دولت بھی ہونی چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جب ہوگی تو جا کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ توحید کی بدولت ایک کافر اسلام کی نعمت سے سرشار ہو جاتا ہے، اور اس کے جان و مال کی کیا ہو جاتی ہے؟ حفاظت ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کے بدولت ایک انسان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اور عقیدہ توحید سے خارج ہونے کے بعد اس کی گردن مار دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں۔ آپ نے انہیں تاکید کی، بھیجتے وقت انہیں اس بات کی رہنمائی کی کہ تم جا رہے ہو انکا تاتی قوما من اہل الکتاب، تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جن کے پاس آسمان سے کتابیں آئی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں بھیجی ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تم وہاں جانے کے بعد ان کو جس بات کی طرف سب سے پہلے دعوت دینا، وہ کس بات کی دعوت؟ نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، تاکید ہو رہی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو تاکید کر رہے ہیں، سب سے پہلے جس بات کی طرف انہیں دعوت دینا، وہ دعوت کس بات کی ہوگی؟ توحید کی ہوگی۔ اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیں، تو پھر اس کے بعد باری آتی ہے نماز کی،
پھر اس کے بعد باری آتی ہے روزے کی، پھر اس کے بعد باری آتی ہے زکوٰۃ کی، اور پھر اس کے اسلام کے جو دیگر احکام ہیں اور جو قوانین ہیں اس کی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان توحید کے مسئلے پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا، مسلمان شرک کا گناہ کر ہی نہیں سکتا، توحید کی بات غیر مسلموں میں جا کر کے کرنی چاہیے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں حدیث پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں یمن کی طرف۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کو ماننے والے تھے، اہل کتاب تھے، وہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو جانتے تھے، لیکن زندگیاں ان کی اس کے مطابق نہیں تھیں، اور اسی ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ سب سے پہلے جس بات کی طرف انہیں دعوت دینا، وہ دعوت کس بات کی ہوگی؟ وہ توحید کی دعوت ہوگی، لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ کلمہ توحید کی فضیلت اور اس کے ثمرات اور اس کے معنی کو جان لینے کے بعد میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ توحید جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ توحید جس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، توحید جس کے بدولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اپنی شفاعت کا حقدار آپ کو قرار دیا ہے، وہ توحید کا معنی کیا ہے، اس توحید کا مفہوم کیا ہے، اس توحید کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ایک مان لینا یہی توحید ہے؟ بلا شبہ یہ توحید ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، کل توحید یہی نہیں ہے۔ توحید کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو اللہ کو ایک ماننے اور شریک ماننے سے انکار کرنے کا نام لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ توحید ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں۔ لیکن توحید شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ ذات میں یکتا مانیں، صفات میں یکتا مانیں، اختیارات میں یکتا مانیں، قدرت میں آپ یکتا مانیں، تمام چیزوں میں جب آپ اس کو اس طرح سے تسلیم کریں گے تو توحید کا معنی جا کر کے ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کو ذات میں ایک مان لینا اگر یہی توحید ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ برادران وطن ہندو جنہیں آپ کہتے ہیں وہ کیسے مشرک قرار پائیں گے؟ وہ بھی توحید، وہ بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ایک کہتا ہے۔ وہ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، آپ چند لوگوں کو پائیں گے جنہیں ملحد کہا جاتا ہے، وہی گاڈ از نتھنگ کا نعرہ لگاتے ہیں، ورنہ دنیا میں ہر شخص اللہ کو ایک ماننے والا ہے۔ کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے۔ تو پھر معنی یہ ہوا کہ توحید کا کل یہی نہیں مفہوم کہ اللہ کو اس کی ذات میں ایک مان لیا جائے، بلکہ علماء نے توحید کی صنعت قسمیں بیان کی ہیں اور ان تفصیلات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیارات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تصرفات میں ایک ماننے کا نام توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قسمت کو بنانے اور بگاڑنے کا مالک ہے، وہی موت اور زندگی کا مالک ہے، وہی آسمان اور زمین کو چلاتا ہے اور اسی کے قبضے میں تمام چیزیں ہیں۔ اگر ایک مسلمان ان تمام چیزوں کو مانتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میرے بھائی اور دوستو وہ توحید کا قائل ہے اور وہ توحید کو ماننے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایک انسان ان تمام چیزوں کو مانتے ہوئے کہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے اس کی ذات میں، اللہ کو ایک مانتا ہے اس کی قدرت میں، اللہ کو ایک مانتا ہے اس کے تصرفات میں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک دینا، عزت دینا، نوکری دینا، چاکری دینا، قسمت کو بنانا، بیٹا دینا، بیٹی دینا اور کسی بیمار کو شفا دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے اختیارات کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، روزی دینا، خزانے کی کنجی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایک انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینے کا ڈیپو اللہ کے پاس ہے، قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، قدرت اس کی، طاقت اس کی، زمین اور آسمان میں اختیارات سب اس کے، لیکن ان تمام عقیدے کے باوجود ایک شخص مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ جا کر کے کہیں اور پر اگر وہ آستھا کے نام پر
اگر وہ امید کے نام پر فریاد کرتا ہے، پکارتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت مانتا ہے، مثلا کہتا ہے یا غوث اعظم المدد، تو ایسی صورت میں وہ شرک کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے کہ مدد کی طاقت اگر کسی کے اندر ہے ما فوق الاسباب، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اور کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ آپ اگر ان تمام چیزوں میں مثلا علی مشکل کشا آپ کہتے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں داتا گنج بخش کہ خزانے کی کنجی کے دینے والے فلاں بزرگ ہیں، آپ اس امید کے ساتھ کسی آستانے پر جاتے ہیں